بوڑھا عباس رومیلی حصار میں ایک نئی مہم پر روانہ ہونے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اس کے جانبازوں نے اسے اطلاع دی تھی کہ آج عیسائی بحریہ کے سپاہی ابنائے باسفورس کے پاس تھے اور برفیلی ہواؤں کی شدت نے انہیں ساحل پر خیمہ زن ہونے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ ان کے جہاز سمندر میں موجود تو تھے لیکن لنگر انداز تھے۔ نارمن کے کئی جہازوں میں سے 7 اس وقت ترک بحریہ کی زد میں تھے۔ 2 جہاز کھلی جگہ موجود تھے جبکہ باقی 5 ساحل کے نزدیک لنگر انداز تھے۔ نارمن کے سپاہی آگ جلائے گپ شپ میں مصروف تھے۔ عباس کے لیے یہ موقع شاندار تھا اور وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ عباس نے ارادہ کیا کہ وہ رات کے پہلے پہر مسیحی جہازوں پر حملہ آور ہو کر انہیں نظر آتش کر دے گا۔ نارمن کے 7 سے زیادہ بحری جہاز براہ راست عباس کے حملے کی زد میں آ سکتے تھے۔ اس قدر ٹھٹرتی ہوئی رات میں نارمن اور اس کے ساتھی سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ شمع توحید کے پروانے یخ بستہ ہواؤں کی پرواہ کیے بغیر یوں ان کے جہازوں پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ ٹھیک اس وقت جب نارمن کے شیطانی ارادوں کی تکمیل کے لیے چند سپاہیوں کا دستہ ایک شیطانی مقصد کی خاطر بستی کی جانب روانہ ہوا تھا، بوڑھے عباس کا ایک جہاز اور چند بادبانی کشتیاں مسیحی بیڑے کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ بوڑھے عباس کو اس کے جانباز سپاہیوں نے بڑھاپے کی وجہ سے بہت منع کیا کہ وہ اس سردی میں باہر نہ نکلے، لیکن وہ بوڑھا کہاں تھا، وہ تو جوان تھا کیونکہ اس کا جذبہ ابھی جوان تھا۔ عباس کا ارادہ تھا کہ وہ مسیحی جہازوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ مسلمانوں کی بحری قوت میں اضافہ ہو سکے، لیکن لڑائی کی صورت میں اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ ان جہازوں کو آگ لگا دے گا۔ عباس مسیحی جہازوں کو بے خبری میں جا لینا چاہتا تھا اور 1 گھنٹے بعد آبنائے باسفورس کے نیلے پانیوں میں عباس کے جنگجو جہاز سرکتے نظر آئے۔ مسیحی ملاح اور سپاہی جہاز کی تہخانوں میں بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ جو ہی عباس کو کونتی ہوئی بجلی کی روشنی میں مسیحی جہازوں کے حولے دکھائی دیے، اس نے اپنے ساتھیوں کو رکنے کا اشارہ کیا اور حکم دیا کہ جہازوں کے ساتھ بندھی کشتیاں کھول دی جائیں اور ہر کشتی میں 7 شمشیر بکف سپاہی سوار ہو کر مسیحی جہازوں کی طرف بڑھے۔ اس نے حکم دیا کہ انتہائی بے آواز اور خفیہ طریقے سے دشمن کے جہازوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگلے لمحے 20 سے زیادہ عثمانی کشتیاں باسفورس کے سینے پر رینگتی ہوئی دشمن کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ طوفان باد و باران پورے زوروں کے ساتھ جاری تھا۔ آسمان پر بادل گرج اور بجلیاں چمک رہی تھیں اور تیز ہوا کے جھونکے سمندر کی لہروں کو اٹھا اٹھا کر پٹخ رہے تھے، لیکن عثمانی کشتیوں کے سوار کھلے آسمان تلے سرد ہوا کے تھپیڑے کھاتے ہوئے نارمن کے جہازوں کو گھیرنے جا رہے تھے۔ بوڑھا عباس 9 امر لڑکوں کی طرح ادھر سے ادھر دوڑتا پھر رہا تھا اور کشتیوں کے اس چھوٹے سے لشکر کو پوری مہارت سے لیے جا رہا تھا۔ جلد ہی درمیانی فاصلہ طے ہو گیا اور عباس کی کشتی پہلے مسیحی جہاز کے ساتھ آ لگی۔ جہاز پر بے خبری کا عالم تھا۔ بادبان گرے ہوئے تھے اور لنگر سمندر میں لٹک رہے تھے۔ عباس نے اپنے ساتھ 5 کشتیوں کے سواروں کو جہاز پر چڑھنے کا حکم دیا۔ باقی کشتیاں دوسرے مسیحی جہاز کی طرف بڑھیں جو 300 گز کے فاصلے پر اس جہاز سے قدرے دور کھڑا تھا۔ عباس اور اس کے ساتھی بغیر کسی مزاحمت کا سامنا کیے اپنی کشتیوں سے دشمن کے جہاز میں منتقل ہو گئے۔ یہ 35 افراد تھے۔ سب بارش کے پانی سے سر تپا بھیگے ہوئے تھے، لیکن چرمی لباس نے ان کے جسموں کو گیلا ہونے سے بچا رکھا تھا۔ ان کے سروں پر آہنی خود اور جسموں پر زریں تھیں اور وہ پورے ساز و سامان کے ساتھ حملہ آور ہو رہے تھے۔ وہ آواز پیدا کیے بغیر رینگتے ہوئے جہاز کے عرشے پر آئے اور پھر باری باری نیچے اترنے لگے۔ سب سے آگے عباس خود تھا اور پھر اس کے تمام جانباز ایک ایک کر کے جہاز کے اندرونی احاطے میں گھس آئے۔ یہاں فرش پر چٹائیاں بچھا کر 2 غلام ایک کونے میں سردی سے سکڑے پڑے تھے۔ یہ جہاز کو کھینچنے والے چپو بردار غلام تھے، شاید اپنی باری بھگتا کر بے سود پڑے سو رہے تھے۔ عباس نے ایک سپاہی کو ان کے سر پر کھڑے ہونے کا حکم دیا اور خود تہ خانے کی جانب بڑھا، لیکن اس وقت تک عثمانی سپاہیوں کے بھاری بھرکم جوتوں کی دھمک نے تہ خانے میں شراب پی کر غل غپاڑا مچاتے ملاحوں اور سپاہیوں کو چوکنا کر دیا۔ عباس کا دستہ برق رفتاری سے نیچے اترا تو مسیحی سپاہی بھی مسلح ہو چکے تھے۔ چنانچہ چند لمحے کے لیے لوہے سے لوہا ٹکرانے کی آوازیں طوفان باد و باران کے شور پر حاوی ہو گئیں۔ شراب کے نشے میں دھت سپاہی عباس کے ساتھیوں کا مقابلہ نہ کر سکے اور گاجر مولی کی طرح کٹ کر گرتے چلے گئے۔ اب جہاز پر عثمانی بحریہ کا قبضہ ہو چکا تھا۔ عباس نے لنگر اٹھانے کا حکم دیا اور جہاز کے بادبان کھلنے لگے۔ عباس تیزی سے عرشے پر آیا اور یہ دیکھ کر اسے اور زیادہ خوشی ہوئی کہ اس کے جانباز ساتھی مسیحی بیڑے کے دوسرے جہاز پر بھی قبضہ کر چکے تھے۔
عباس خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ اب اس کی نظر آسمانی بجلی کی مدد سے نارمن کے ساحل پر کھڑے باقی ماندہ 5 جہازوں پر تھی۔ عباس کے بحری عقاب اپنے بوڑھے سالار کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ دونوں مقبوضہ جہازوں کے بادمان کھل چکے تھے اور تیز ہوائیں انہیں ایک دوسرے کے نزدیک لا رہی تھیں۔ دونوں جہاز قریب ہوئے تو بوڑھے عباس نے کشتیوں اور جہازوں پر سوار اپنے جانباز سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ مسیحی بیڑے سے نظر بچاتے ہوئے ایک لمبا موڑ کاٹ کر مچھیروں کی بستی کے ساحل پر لنگر انداز ہونے کی کوشش کریں۔ عباس کا خیال تھا کہ وہ ساحل پر لنگر انداز مسیحی جہازوں کو زمینی راستے سے تسخیر کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسے یقین تھا کہ دونوں مقبوضہ جہازوں کے عملے کی طرح نارمن کے باقی جہاز بھی بے خبری کے عالم میں فتح کر لیے جائیں گے۔ عباس کے اس خیال کی سب سے بڑی وجہ طوفانی رات تھی۔ آسمان آج عثمانی سپاہیوں پر رحمت بن کر برس رہا تھا اور آسمانی بجلیاں نارمن کے مقدر پر قہر بن کر کڑک رہی تھیں۔ مقبوضہ جہاز اور عثمانی کشتیاں مچھیروں کی بستی کے بالکل نزدیک مچھیروں کی گودیوں پر آ لگیں۔ یہاں مچھلیاں پکڑنے والی بہت سی کشتیاں پہلے سے لنگر انداز تھیں۔ سردی عروج پر تھی، لیکن بوڑھے عباس کے شریانوں میں گرم خون شعلوں کی طرح لپک رہا تھا۔ وہ کود کر گودی پر اترا اور 30 سپاہیوں کو اپنے جہازوں اور کشتیوں کی حفاظت پر مامور کرنے کے بعد ایک کوس کے فاصلے پر موجود بے خبر مسیحی جہازوں کی جانب بڑھا۔ وہ ساحل کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے ہمراہ 90 سے زیادہ جانباز ساتھیوں کا ایک دستہ تھا جو سب کے سب بارش میں بھیگتے مسیحی جہازوں کے عقب سے ان کی جانب بڑھ رہے تھے۔ کبھی کبھی بجلی گونجتی تو سارا ماحول روشن ہو جاتا اور وہ صاف دکھائی دینے لگتے۔ احتیاط کے تقاضوں کو نبھاتے ہوئے عباس کے تجربہ کار دماغ نے یہ فیصلہ کیا کہ کھلے ساحل پر چلنے کی بجائے ایک کوس کا فاصلہ پتھریلی چٹانوں اور جھاڑیوں میں چھپ چھپ کر عبور کیا جائے۔ چنانچہ سلطانی فوج کے بحری عقاب عام راستے سے ہٹ کر گھنی جھاڑیوں میں چھپ چھپ کر چلنے لگے۔ رات اپنے پہلے پہر کے آخری حصے میں تھی۔ باسفورس کی پوری وادی طوفان باد و باران کی ہیبت سے خوفزدہ ہو کر سہمی ہوئی تھی اور 90 سے زیادہ شمشیر بکف مجاہد اپنی چیتے جیسی آنکھیں چمکاتے دھیرے دھیرے مسیحی جہازوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ نارمن کے بحری دستے میں صرف 7 جہاز نہ تھے، اس کے باقی جہاز بحر مارمورا اور گولڈن ہارن کے نزدیک لنگر انداز تھے۔ مچھیروں کی بستی سے ایک کوس کے فاصلے پر نارمن کے خصوصی جہازوں کا پڑاؤ تھا۔ نارمن خود ساحلی چٹانوں میں عالی شان خیمے نصب کیے اپنے 200 سے زیادہ سپاہیوں کے ہمراہ مقیم تھا۔ آج کی موسلادھار بارش نے نارمن کی حصے جنسیت کو مشتعل کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے سپاہی باکو کے ہمراہ مچھیروں کی بستی سے قاسم کی پہلی محسنہ روزی کو اٹھانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ٹھیک اس وقت جب مکروہ باکو درندہ صرف سپاہیوں کے ساتھ روزی کی جھونپڑی میں داخل ہو چکا تھا، عباس کے شہباز مسیحی جہازوں کے نزدیک پہنچ چکے تھے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ ساحل سے تیر کر چند قدم کے فاصلے پر لنگر انداز جہازوں کی طرف بڑھتے، انہیں سمندر میں کوئی چیز حرکت کرتی ہوئی نظر آئی۔ عباس نے آسمانی بجلی کی چمک میں دیکھ لیا کہ سمندر میں حرکت کرنے والی چیز دراصل 2 کشتیاں تھیں جو تیزی سے ساحل پر لنگر انداز جہازوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ عباس نے سوچا کہ یہ کشتیاں یا تو ان مچھیروں کی ہو سکتی ہیں جن کی گودیوں پر ابھی کچھ دیر پہلے عثمانی سپاہی آ کر اترے تھے، یا پھر مفتوحہ جہازوں سے بچ نکل کر آنے والے کچھ عیسائی سپاہی ہو سکتے ہیں۔ عباس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کشتیوں کے جہاز تک پہنچنے سے پہلے تیر کر خود ان جہازوں تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ اپنے اس فیصلے پر عمل نہ کر سکا کیونکہ سامنے سے آنے والی کشتیوں پر موجود دشمن کے فوجیوں نے جہاز کے عملے کو سنکھ پھونک کر خبردار کرنا شروع کر دیا تھا۔ نمبودرے سنکھ کی آواز طوفانی بارش کے شور کو چیرتی ہوئی سامنے کھڑے جہازوں تک پہنچ گئی اور لنگر انداز جہازوں میں ہلچل کے آثار دکھائی دینے لگے۔ اب حماقت ہوتی اگر عباس کا دستہ تیر کر دشمن تک پہنچنے کی کوشش کرتا، کیونکہ وہ دیکھ لیے گئے تھے اور دشمن کے ساحل پر پیادہ موجود تھے۔ اب تو یہی بہتر تھا کہ وہ الٹے قدموں فرار ہوتے اور پیچھے مچھیروں کی بستی میں کھڑے اپنے مفتوحہ جہازوں کو برق رفتاری سے لے کر نکل جاتے۔ اسی خطرے کے پیش نظر عباس نے اپنے 30 بہترین سپاہیوں کو پہلے ہی ان جہازوں کی حفاظت پر مامور کیا تھا اور انہیں حکم دیا تھا کہ خطرہ دیکھتے ہی وہ ان جہازوں کو لے کر رومیلی حصار کی جانب نکل جائیں، کیونکہ عباس اور اس کے ساتھی ساحل پر تھے اور ان کے لیے زمینی راستے سے واپس بھاگنا اور 3-4 میل کے فاصلے پر موجود رومیلی حصار تک پہنچنا کچھ مشکل نہ تھا۔ سنکھ کی آواز سنتے ہی مسیحی جہاز چوکنے ہو گئے اور انہوں نے فی الفور لنگر اٹھانے اور بادبان کھولنے شروع کر دیے۔ نارمن اس بات سے بے خبر تھا کہ ابنائے باسفورس کی اس 2-3 میل چوڑی آبی گزرگاہ میں اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے کانوں تک سنکھ کی انتہائی مدھم آواز پہنچی تو تھی،
لیکن اسے اس قدر ہیبت ناک طوفانی رات میں کسی طرح بھی دشمن کے حملے کا خیال تک نہیں تھا۔ اور پھر ایک نوجوان حسینہ کا انتظار اس کے اعصاب پر سوار تھا۔ اس انتظار کی کوفت کو کم کرنے کے لیے وہ بار بار شراب کے جام اپنے حلق میں انڈیل رہا تھا۔ اور پھر طویل انتظار کے بعد نارمن کے سپاہی معصوم دوشیزہ مظلوم روزی کو اٹھا کر نارمن کے خیمے میں لے آئے۔ روزی بارش میں بھیگی ہوئی تھی، اس کا لباس کیچڑ سے لت پت تھا۔ غالباً درندہ صفت سپاہی اس معصوم لڑکی کو اپنے ہمراہ لانے کے لیے گھسیٹتے رہے تھے۔ نارمن نے روزی کو دیکھا تو اس کی رال ٹپکنے لگی۔ یہ حسین دوشیزہ واقعی لاکھوں میں ایک تھی۔ اس نے حکم دیا کہ اس لڑکی کو فوراً گرم پانی سے غسل دلا کر اور نیا لباس پہنا کر اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ لیکن روزی ایسا کہاں ہونے دینے والی تھی۔ وہ نارمن کا حکم سنتے ہی بدک گئی اور زور زور سے چیختے ہوئے نارمن اور باکو کو گالیاں دینے لگی۔ سپاہیوں کے لیے مشکل ہو گیا کہ وہ اس ناتواں لڑکی کو سنبھالتے یا نارمن کی عیاشی کے لیے بناتے سنوارتے۔ صلیبی لشکروں کے ہمراہ جنسی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے لونڈیاں اور نوجوان لڑکیاں تو ہوا ہی کرتی تھیں، اور عین ممکن تھا کہ نارمن کے دستے میں موجود خادمائیں روزی کو نارمن کی حوث کے لیے نہلا دھلا کر سنوار بھی لیتی۔ لیکن عین اسی وقت ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ نارمن کی تمام حوث آن کی آن میں ہوا ہو گئی۔ اس کا نشہ یک لخت اتر گیا اور اس نے سب کچھ بھول کر اپنا فوجی لباس پہننا شروع کر دیا۔ کیچڑ میں لت پت ایک نوجوان نارمن کے خیمے میں وارد ہوا۔ یہ ان جہازوں کے عملے کا سپاہی تھا جو عباس کے جانباز ساتھی صلیبیوں سے چھین چکے تھے، اور یہ ان سپاہیوں میں سے تھا جو حملے کے دوران بچ نکلے تھے، جنہوں نے ابنائے باسفورس کے بپھرے ہوئے پانی کو 1 میل تک تیر کر عبور کیا تھا۔ یہ فوجی جب مچھیروں کے ساحل پر اترے تو انہیں مچھیروں کے ساحل پر اپنے مقبوضہ جہاز لنگر انداز نظر آئے۔ یہ تعداد میں 6 تھے، اور جو ہی انہیں معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا پیدل دستہ ساحل کے راستے باقی ماندہ جہازوں کی جانب بڑھ رہا ہے، تو ان 6 فوجیوں نے مچھیروں کی کشتیاں اڑائیں اور اپنے باقی ماندہ جہازوں کو خبردار کرنے کے لیے اسی جانب چل دیے۔ کیچڑ میں لت پت نوجوان نے نارمن کو یہ بھی بتایا کہ مسلمانوں کا پیدل دستہ اسی ساحل پر دیکھا گیا ہے، جو کچھ دیر دکھائی دینے کے بعد چٹانی سلسلے میں روپوش ہو گئے۔ نارمن کے لیے یہ خبریں دہلا دینے والی تھیں۔ اس کا نشہ ہرن ہو گیا اور وہ اپنے مقبوضہ جہازوں کو واپس چھیننے اور مسلمانوں کے پیدل دستے کو تلاش کرنے کے لیے نکلنے لگا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ سپاہیوں کو حکم دیتا، ایک سنسناتا ہوا تیر نارمن کے خیمے کا پردہ چیر کر اندر داخل ہوا اور فرش میں پیوست ہو گیا۔ خیمے میں موجود نارمن اور دوسرے سپاہیوں کی سانسیں رک گئیں۔ نارمن کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، لیکن روزی کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ اپنی عزت بچ جانے کی خوشی میں پھولے نہ سما رہی تھی۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ حملہ آوروں کا دستہ نارمن کی خیمہ گاہ تک پہنچ چکا تھا۔ نارمن بھی یہی سوچ رہا تھا۔ اس نے خیمے سے باہر قدم نکالنے کا ارادہ ترک کیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ تمام فوجیوں کو مسلح ہو کر مقابلہ کرنے کی اطلاع دیں۔ نارمن ننگی تلوار ہاتھ میں لیے اپنے خیمے کے اندر ان دیکھے دشمن سے خوفزدہ تھا۔ روزی کو لانے والے چند سپاہی اور باکو بھی یہی موجود تھے۔ اچانک خیمے کے دروازے پر آہٹ ہوئی اور پھر اگلے لمحے یک لخت کئی مسلح سپاہی نارمن کے خیمے میں گھس آئے۔ دراصل جب عباس عیسائی فوجیوں کی نظروں میں آ جانے کے بعد الٹے قدموں فرار ہونے کا ارادہ کر رہا تھا تو اسے کسی مظلوم لڑکی کی چیخیں سنائی دیں۔ اس نے چونک کر آواز کی سمت پر غور کیا تو بجلی کی چمک میں اسے نارمن کا زمینی خیمہ نظر آیا۔ اس سے رہا نہ گیا۔ یہ آواز ساحل پر نصب خیموں کی جانب سے آ رہی تھی۔ اس نے مسیحی جہازوں کو ساحل سے فرار ہوتے دیکھ کر نارمن کے زمینی پڑاؤ پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ سب سے پہلے نارمن کے خیمے کی جانب لپکا۔ مسلمان سپاہی عیسائیوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے اور دونوں طرف کی تلواریں چھنچھنا اٹھیں۔ نارمن خود ایک ماہر شمشیر زن تھا۔ اس نے بوڑھے عباس کو دیکھا تو اسے کمزور سمجھ کر اس پر حملہ آور ہوا، لیکن نارمن کو اس وقت اپنی غلطی کا احساس ہوا جب عباس کے تجربہ کارانہ داؤ نارمن کے لیے سمجھنے مشکل ہو گئے۔ مسلمان سپاہیوں نے اپنے بوڑھے سالار کو ایک وحشی کے ساتھ نبرد آزما دیکھا تو اس کی مدد کے لیے لپکے۔ باکو جو غیر مسلح تھا اور خیمے کے ایک کونے میں کھڑا تھا، حالات کی نزاکت کو بھانپ گیا اور اس نے فرار ہونے کے لیے خیمے کا عقبی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی۔ وہ خیمے سے نکل بھی جاتا اگر روزی کی نظر اس پر نہ پڑتی۔ روزی نے چلا کر ایک مسلمان سپاہی کو باکو کی طرف متوجہ کیا اور کہا، ارے وہ بھاگ رہا ہے، وہ لنگڑا شیطان جو مجھے اٹھا کر یہاں لایا، وہ بھاگ رہا ہے۔ باکو کی قسمت ہار چکی تھی۔ وہ اپنی لنگڑاہٹ کی وجہ سے بھاگ تو سکتا نہ تھا۔ فوراً مڑا اور اپنی طرف بڑھتے ہوئے سپاہی کے قدموں میں گر گیا۔ خدا کے لیے مجھے مت مارو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ خدا کے لیے مجھے مت مارو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اب ایک مسلمان سپاہی کے لیے ممکن نہ تھا
کہ وہ کسی گڑ گڑاتے ہوئے شخص کو قتل کرتا۔ چنانچہ مسلمان سپاہی نے باقو کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اسی اثناء میں عباس میدان کارزار پر قابو پا چکا تھا۔ نارمن بری طرح زخمی ہو کر گر پڑا تھا اور اس کے بچنے کی امید کم ہی تھی۔ اس کے باقی ساتھی بھی تہہ تیغ ہو چکے تھے۔ نارمن کے خیمے میں تو عباس کے چند ساتھی ہی حملہ آور ہوئے تھے، جبکہ باقی دستہ بے خبر مسیحی سپاہیوں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس ساحل پر نارمن کے 200 سے زیادہ سپاہی خیمہ زن تھے اور عباس کے ہمراہ 100 سے بھی کم جانباز تھے، لیکن شراب کے نشے میں بدمست مسیحی فوج کے سپاہی مقابلے کی سکت نہ رکھتے تھے۔ چنانچہ بہت قلیل وقت میں مسلمانوں نے نارمن کے پورے محافظ دستے کو زیر کر لیا۔ 70 سے زیادہ عیسائی مارے گئے اور باقی قسطنطنیہ کی سمت پر فرار ہو گئے۔ مسلمان سپاہیوں نے مالی غنیمت اٹھایا اور تیزی سے واپسی کی تیاریاں کرنے لگے۔ اب روزی بوڑھے عباس کے ہمراہ تھی۔ عباس جب مچھیروں کی بستی کے نزدیک پہنچا تو اس نے روزی سے کہا، لو بیٹی، تمہاری بستی آ گئی، اب تم اپنے گھر جا سکتی ہو۔ کون سا گھر؟ میرا کوئی گھر نہیں بابا، میرا اس دنیا میں اب کوئی نہیں رہا، مجھے اپنے ساتھ لے جائیے، میں آپ کی بیٹی بن کر آپ کی خدمت کروں گی۔ عباس کے لیے روزی کا جواب غیر متوقع تھا۔ وہ خود گھر سے دور محاذ جنگ پر تھا، روزی کو کس طرح اپنے ساتھ رکھتا؟ پھر روزی عیسائی تھی اور مسلمانوں کے جنگی محاذ پر اس کا رہنا دفاعی نقطۂ نگاہ سے بھی درست نہ تھا، لیکن عباس مجبور ہو گیا۔ ایک بے سہارا اور مظلوم لڑکی اس کا دامن تھامنا چاہتی تھی، وہ انکار نہ کر سکا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔